بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رعا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصار کے جنازے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور قبر تک پہنچے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے اور ایسے خاموش گویا پرندے ہمارے سروں پر بیٹھ گئے ہیں۔ ہمیں خاموش و بے حرکت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، زمین پر اس سے ایک شال کے طور پر لکیر کھینچ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمانے لگے، عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 دفعہ فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ مومن جب دنیا سے اٹھنے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جنت کا کفن لیے ہوئے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو ساتھ لاتے ہیں۔ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مطمئن روح، مغفرت خداوندی کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی روح نکل پڑتی ہے، جیسے مشک کے منہ سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں۔ روح نکلتے ہی چشم زدن میں وہ اس کو جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اس کو بساتے ہیں۔ وہ مشک کی ایسی بہترین خوشبو ہوتی ہے کہ دنیا میں جو سب سے بہترین ہو سکتی ہے۔ اس کو لے کر آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں۔ جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس کی پاک روح لے جا رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی۔ آسمان تک پہنچ کر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ دوسرے تمام فرشتے بھی آسمان دوم تک ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح آسمان با آسمان 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو علیین کے دفتر میں لکھ لو اور زمین کی طرف واپس کر دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے، اسی کے اندر اس کو واپس کرتا ہوں اور پھر دوبارہ اسی کے اندر سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اب اس کی روح واپس کی جاتی ہے۔ یہاں 2 فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام میرا دین ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے رسول تھے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا ذریعہ علم کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا۔ اب آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے۔ اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ ایک خوبصورت شخص اچھے لباس میں خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا آج پورا کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ شخص کہے گا میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ تو متوفی کہے گا اے خدا اسی وقت قیامت قائم کر دے، میں اپنے اہل اور مال سے ملوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جب دنیا سے منہ موڑنے لگتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے آ پہنچتے ہیں اور تا حد نکاح ہوتے ہیں۔ اب ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل اور خدا کی ناراضی اور غضب کی طرف جا، تو وہ جسم کے اندر گھسنے لگتے ہیں۔ فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے کہ لوہے کے سیخ بھیگے ہوئے بالوں کے اندر سے نکالی جاتی ہے۔ وہ اس کو لیتے ہی طرفۃ العین میں ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بدبو نکلتی ہے۔ اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی، اور جب آسمان پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو تو نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تفتح والی آیت پڑھی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو زمین کے طبقہ سجین میں لے جاؤ، چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی
کہ جو اللہ کا شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گرا پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہوں یا ہوائیں دور دراز سے اس کو لے کر اڑ رہی ہوں، اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ دو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے میں واقف نہیں۔ اب دریافت کرتے ہیں کہ تیری طرف کون بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے علم نہیں۔ اب آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ اور دوزخ کا دروازہ اس پر کھول دو تاکہ اس کو دوزخ کی حرارت اور باد گرم پہنچتی رہے۔ اس کی کمر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ ہڈی پسلی مل جائے۔ ایک قبیح چہرے والا میلے کچیلے کپڑے پہنے بدبودار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے اپنی بدبختیوں کی بشارت ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا عمل بد ہوں۔ کافر کہنے لگتا ہے کہ خدا کرے قیامت قائم نہ ہو تاکہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑے۔ برا عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، جنازے کے ساتھ تھے۔ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سارے فرشتوں کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح کو ہمارے سامنے سے لیتے جائیں۔ کافر کی روح پر ایک ایسا فرشتہ متعین ہوتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہے۔ اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر وہ جیسا تھا ویسا بحکم خدا بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور مار پڑتی ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے کہ جن و انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ اب دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی جگہ زمین میں ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ تسبیح خدا میں مصروف نہ ہو، اور آسمان کے فرشتے ذرات زمین سے تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، اور عرش کے حامل فرشتوں کے ٹخنے سے ساق تک کی مسافت 100 برس کی مسافت ہے۔ حکیم بن جریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں سن رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمان کا چرچرانا سن رہا ہوں، اور وہ کیوں نہ دبے اور کیوں نہ چڑچڑائے۔ آسمان میں بالشت بھر جگہ بھی تو ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام میں موجود نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور موت کی سختی سے بچائے، آمین۔